لیکن دوسری طرف ہم اس ملک میں معاشی، جمہوری، سیاسی، سماجی، آئینی شدید بحران بھی دیکھ رہے ہیں، اور اب تو ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی خراب ہو چکی ہے کہ ایک مسلمان کے ہاں تو ایک مسلمان کا قتل دیکھ رہے ہیں، ایک پاکستانی کے ہاں تو ایک پاکستانی کا قتل دیکھ رہے ہیں، اور مکمل طور پر حکومت، ریاست اور سیاستدان، حکمران، لیڈر بالکل ادارے کے سربراہ ناکام نظر آ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پہ کچھ آپ اپنی بہترین جو آپ کی بات ہے اس سے ہمیں نوازے۔ شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب۔ یہ صورتحال جو پچھلے کئی سالوں میں تسلسل کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آج جو نقشہ پاکستان کا سیاسی، معاشی، سماجی، مذہبی، اخلاقی اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں دیانتداری کے ساتھ اگر انالیسس کیا جائے اور بلا وجہ کوئی ایک فریق اپنا کیس سمجھ کے غلط ڈیفینڈ نہ کرے بلکہ ریاست کو اپنا کیس سمجھے، اسٹیٹ کو اپنا کیس سمجھے اور اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو کچھ میسر ہے بات کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹوٹل کولیپس کی طرف جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگ ان حالات کے پیش نظر یہ کہہ چکے ہوں کہ ہماری اسٹیٹ اللہ نہ کرے کولیپسڈ ہو گئی ہے، لیکن میں بڑی احتیاط کے ساتھ موجودہ وقت میں جو پولیٹیکل سائنس ہے اور انٹرنیشنل کیلیبر کے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ان کے انالیسس کی روشنی میں بات کروں تو اسٹیٹس ان حالات میں 4 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں جو کمزور ہو جاتی ہیں، جن کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو ان میں پہلی کنڈیشن ہوتی ہے ویک اسٹیٹ، ہم اس ویک اسٹیٹ سے آگے جا چکے ہیں، اس کو گزار آئے۔ دوسرا مرحلہ فیلنگ اسٹیٹ، پھر تیسرا مرحلہ ہوتا ہے فیلڈ اسٹیٹ، جب ریاست کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ناکام ہو گئی، اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے کولیپسڈ، کہ وہ ٹوٹلی ریاست کولیپس ہو گئی ہے۔ پھر بین الاقوامی طاقتیں پھر اس کو حملہ آور ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اب یہ اس قابل نہیں کہ ان کو آٹونومی، سالمیت، خود مختاری اور یہ اثاثے ان کے پاس رہیں۔ ایماندارانہ بات یہ ہے کہ ہم فیلنگ اسٹیٹ کے مرحلے پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی تمام شرائط کو پورے کر رہے ہیں اور تیزی سے فیلڈ اسٹیٹ کے لیول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ کرے اس ملک پاکستان کو۔ وجہ یہ ہے کہ معاشرے کو دیکھیں تو وہاں بھی کرائسس ہے اور بڑے تھریٹس اور چیلنجز ہیں، ریاست کو دیکھیں تو وہاں بھی کرائسس ہے اور بہت تھریٹس اور چیلنجز ہیں، اور معاشرہ اور اجتماعیت جو انسانوں کی ہے اس کو ایک خاص رخ، ایک کردار، ایک آئیڈینٹی یہ اسٹیٹ کی لیڈرشپ دیا کرتی، جو نہیں دے سکی، ناکام ہوئی۔ لہذا ہمارے ہاں تو دانش صاحب آئیڈینٹی کرائسس بھی پیدا ہو چکا ہے لوگوں میں، اور پولیٹیکل پارٹیز کا رجحان یہ ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم تو الیکشن بھی طویل مدت سے پارٹی فلیگز پہ لڑتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا خارج ہو گیا ہے ہماری سیاسی جنگ سے، پاکستانیت خارج ہو گئی ہے، اس سے بڑھ کر ہماری عصبیت سیاسی جماعتوں میں آ گئی ہے، اور سیاسی جماعتوں سے بڑھ کر عصبیت اور وفاداری لیڈرشپ میں 1% میں آ گئی ہیں۔ مینیفیسٹو چلے گئے ہیں، نظریات چلے گئے ہیں، نیشنل ایشوز چلے گئے ہیں، ان کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا، حتیٰ کہ بحیثیت پاکستانی قوم ہم اپنا نیشنل آئیڈینٹی بھی لوز کر چکے ہیں۔
پھر دوسرا ایسپیکٹ اسی میں جو کنڈیشن آپ نے پوچھی ہے، ایک طرف سیکولر ایکسٹریمزم ہے، دوسری طرف ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، یعنی ہم دو انتہاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اعتدال اور ماڈریشن کی راہ بند ہو گیا، کلیتاً ختم ہو گئی۔ ہمارا ایٹیچیوڈ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت فرد انٹالرنٹ ہو گیا ہے، اس میں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ پوری سوسائٹی پاورٹی، سٹارویشن اور ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، محرومی ہے، ناخواندگی ہے، بے روزگاری ہے، مایوسی ہے۔ تو قوم ڈپریس ہو رہی ہے اور تھاٹ ڈپریشن میں نیگیٹو ہو جاتی ہیں، ہم ایک کلیکٹو نیگیٹیوٹی کا شکار ہو گئے۔ پھر ہر فرد، ہر جماعت، ہر طبقہ کنفیوزڈ بھی ہے، ڈسسیٹسفائیڈ بھی ہے۔ ایجوکیشن کا فقدان ہے، ہیلتھ کے وسائل کا فقدان ہے، امپلائمنٹ نہیں ہے، اور چینج کی ول لوگوں میں ختم ہو گئی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح وہ اپنے مقدر کو بدلنے کی نہ آرزو رکھتے ہیں نہ امید رکھتے ہیں، ٹوٹل مایوسی میں چلے گئے۔ انفلیشن اور مہنگائی نے بائنگ پاور ختم کر دی ہے۔ یہ اب میں اسٹیٹ کی طرف آتا ہوں، یہ ہے معاشرہ جہاں پہنچ گیا ہے ہمارا، یہ ہماری لیڈرشپ نے جہاں لوگوں کو پہنچایا ہے۔ اب اسٹیٹ اور ریاست کا عالم یہ ہے، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ، کہ کرپشن پیک پر ہے، برائبری، رشوت، کرپشن انتہا پر ہے، فرام ٹاپ ٹو باٹم۔ ایک لیول ایسا نہیں ہے ہمارے نظام حکومت میں جو کرپشن سے پاک ہو، اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد پولیٹیکل انٹیگریشن ملک میں، ریاست میں ختم ہو گئی، ڈس انٹیگریشن آ گئی، ہر طرف صوبے کی بات ہو رہی ہے، ریاستی وحدت کی بات ختم ہو گئی۔ تھریٹ ہے جو ہماری ریاست کے وجود کو، وہ سب سے بڑا ٹیرورزم کا ہے، انٹرنل تھریٹ، اور ایکسٹرنل سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اس اندرونی دہشت گردی کی وجہ سے۔ تو بحیثیت دہشت گردی کے اندرونی عوامل اور دہشت گردی کو ٹیکل کرنے کی خارجی مداخلت، یہ دونوں چیزیں ہمارے وجود کے لیے تھریٹ بن گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے انسٹیٹیوشن میں جنگ شروع ہو گئی ہے، ان کی جورسڈکشن پر اختلافات ہو گئے ہیں جو ڈاکٹر دانش صاحب 60 سال میں کبھی نہیں ہوئے تھے۔ قومی، آئینی، دستوری ادارے، ان کی حدود کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، مداخلت کی حدود کیا ہیں، سپریمیسی کس کے پاس کس چیز میں ہے، تو قومی اداروں میں کنفیوژن اور ایک جنگ کا ماحول ہے، اور عوام ان کا ٹوٹلی نیشنل ایشوز کے ساتھ لیک آف انٹرسٹ ہو گیا ہے، رسپانسبلٹی کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ ملک مجموعی طور پر اکنامک اور فائنانشل کولیپس کی طرف جا رہا ہے، ڈیٹس پر زندہ ہیں، کئی گنا زیادہ ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹس بڑھ گئے ہیں، اور پھر ڈیٹ لائبلٹی بڑھ گئی ہے، ہماری ٹوٹل ڈیپینڈنسی فورن ڈیٹ اور فورن ایڈ پر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فیلڈ اور کولیپسڈ لیولز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر انرجی کرائسس ہے، میں یہاں پر